بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام علیک۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی صورتحال پر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے۔ بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی کو آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، البتہ کسی عوامی مسئلے کے لیے کوئی بات چیت کرنا چاہے تو حکومت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ حکومت تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی گروہ یا کوئی ایسا ٹولہ جو اٹھ کر یہ بات کرے کہ وہ آزاد کشمیر کو بند کر دے گا، انتشار پھیلائے گا، سڑکوں پر نفرت پھیلائی جائے گی اور اس کے نتیجے میں مطالبات منوائے جائیں گے، تو اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ یہی موقف ہے سیاسی جماعتوں کا اور یہی موقف ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ ایک سینئر اعلیٰ سطحی جو ہے سیکورٹی اہلکار کی جو بریفنگ ہوئی، اس میں بھی آزاد کشمیر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے واضح طور پر بتایا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ جو جتھے نہ ہوں، جو ڈنڈے پھینک دیں، جو راستے نہ روکیں اور جو لوگوں کو تشدد پر نہ اکسائیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی نمائندگی پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی۔ اور جو اس ملک کے اندر مسائل کے لیے آواز اٹھائے، اسے آواز اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن توڑ پھوڑ یا پرتشدد راستہ اگر اختیار کیا جائے گا تو قانون پھر اپنا راستہ خود لے گا۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے بھی بڑا واضح طور پہ موقف دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے۔ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ گویا وہاں کی بھی سیاسی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اتفاق رائے نہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پہ پارٹی پالیسی بھی بیان کر دی اور آزاد کشمیر کے جو لوگ مسائل کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک راستہ دکھا دیا۔ سنیے گا بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں، جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، حال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ صرف پاکستان کو، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا ہے۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا، اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا، صرف ایک ہی مینڈیٹ، کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے، جب حکومت طے ہو رہا تھا یہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے، میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو، پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں۔ میرا جو سجیسشن ہے یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں، مگر ان کا اعتراضات دور کریں، کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آئیں گی ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس ریلیف کے نتیجے میں مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو مزید ریلیف دینا چاہیے اور جنگ سے پہلے جو قیمتیں تھیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہیں پہ لانی چاہیے۔ پھر آپ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، جہاں خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر ان کے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تو ہم بجٹ پیش نہیں کریں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 3 ماہ کے لیے بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن اس بجٹ پیش کرنے کے بعد اب سہیل آفریدی صاحب اپنے ہی لوگوں کی اس وقت جو ہے بندوقوں کی زد میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آخر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کان میں کیا بات کہہ دی کہ سہیل آفریدی صاحب نے بجٹ پیش کر دیا۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر جناب اختیار ولی خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قادر مندوخیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ مندوخیل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا بڑا واضح اور دو ٹوک اعلان
کہ بس ہوگی، اب جو ہے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھیں، بات چیت کریں، ہم مسائل حل کرنے کو تیار ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کو یا کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب۔ یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں نے بھی پورا سنا۔ 3 مطالبات سے 38 مطالبات تک پہنچ گئے اور آخر میں جا کے طاقت کے زور پہ یہ سارے چیز منوانے ہیں۔ تو تھوڑا سا میرے خیال میں کشمیری بھائیوں کو پاکستان کے سیاست سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ کیا یہاں طاقت کے زور پہ کوئی حکومت بدلی ہے تو بتا دے، کوئی مطالبہ ضرور چھوٹا موٹا حل ہوا ہے لیکن حکومتیں نہیں بدلتی ہے، اور اس طرح جو کہ آئینی امینڈمنٹ اس طرح طاقت کے زور پہ، دھمکی کے زور پہ جو ہے نا وہ تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن مجھے ساتھ ساتھ حیرت والی بات یہ بھی ہے کہ حج مہاجرین کی سیٹیں ہیں 10 سیٹیں 12 سیٹیں پاکستان کے اندر، اور یقیناً اس کا جو ووٹ کا حق چھیننا میں کہتا ہوں کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ اور پھر میں یہ بھی سوال کروں کہ پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہیں، میرے نظر سے تو ایسے کوئی خبر نہیں گزری ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا مسلم نون یا دوسری پارٹی تو آواز اٹھا رہے، ان میں سے کوئی ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے، نہ میرے سننے میں آیا کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بابا ہم بھی تو قربانی دے کے بیٹھے ہوئے، ہمارا حق کے آپ کیوں چھین رہے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سندھ سے 89% گیس پروڈیوس ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا سے بجلی جو نا پیدا ہو رہی ہے، یعنی وہ چیز جو سبسڈی تو دور کی بات ہے، یعنی جو گیس وفاق کو دے رہے جتنے پیسوں میں یا بجلی دے رہے، اور پورے پاکستان کے ساتھ 50 روپے 60 روپے وہ بجلی اور وہ گیس، وہ ساری چیزیں جو گیس قیمتیں وہ مل رہی ہے، کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ لیکن وہاں کشمیر میں بجلی مل رہی ہے 2-2.5 روپے کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مذاکرات کیے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیری بھائیوں سے، اور پھر یہاں پہ اگر میں سندھ کی بات کروں، یہاں سرکاری ملازمین، یہاں پہ کاروباری لوگ، سیاسی عہدے، یعنی ہر وہ سہولت ان کو حاصل ہے جو کسی پاکستانی کو حاصل نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی ایکشن کمیٹی کو اٹھا ہے، یا جس طرح وہ عملے کرے، یا جس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو رہ رہے، یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کرے۔ ظاہری بات ہے، ایک ہی جو پل ہے اس کو آپ نے روک کے اگر رکا ہوا ہے کنٹینر آپ نیچے پانی میں پھینک رہے، تو اس روڈ کے ذریعے عوام کو راشن اور ساری چیزیں جو پاکستان کی جاتی ہے وہ کیسے جائیں گے وہاں پہ؟ وہ کیسے وہاں پہ تو فاقہ، یعنی ظاہری بات ہے وہاں پہ درختوں کے علاوہ یا پانی کے چشموں کے علاوہ تو کوئی چیز تو ہے ہی نہیں ہے نا، سب کچھ تو پاکستان سے جاتا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ایشو ہے جو کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کی عوام کو تو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے لیے حکومت کو سنجیدگی سے، اور ایکشن کمیٹی کو بھی سنجیدگی سے اس چیز کو نہ چاہیے کہ پاکستان ہی تو جو آپ کا کاز کو اٹھا رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو یاد دلا دوں 1983 میں پشاور میں پڑھتا تھا، تو وہ جو مقبول بٹ صاحب کی شہادت ہوئی ہے، پھر میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس کے گھر پہ بھی گیا تھا پشاور شہر کے اندر، لیکن وہاں بھی جو میں نے نعرے سنے ہیں تو مجھے مزہ نہیں آیا کہ یعنی سب کچھ پاکستان آپ کے لیے قربان کر رہا ہے، پھر بھی آپ جو نا وہ کر رہے ہیں۔ یہاں کراچی میں ایک سیمینار ہوا تھا، مقبوضہ کشمیر کا ایک شخصیت آئے تھے اور مجھے بھی مدعو کیا تھا، تو وہ ٹوٹلی پاکستان کے خلاف باتیں کر، اس کے بعد جب میں نے منہ کھولا اور اس کو میں نے بتایا کہ یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، پاکستان کے اندر بیٹھ کے تم پاکستان کے خلاف باتیں کرو، جبکہ پاکستان نے اپنا سب کچھ قربان کر دیے آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ایکشن کمیٹی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان سے جو چیزیں پروڈیوس ہو رہے، گیس، بجلی، معدنیات، ہر صوبے میں کسی کو کوئی ٹکے کا سبسڈی نہیں مل رہا ہے۔ آپ کو 2-3 روپے میں بجلی مل رہی ہے، آپ کو گندم کے مد میں سبسڈی مل رہی ہے، تو اس چیزوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف، قدر بندو خیر صاحب۔ اختیار ولی خان صاحب، کیا دھرنے دے کے، کیا جلوس نکال کر، کیا راستے بند کر کے مطالبات منوانے کا جو کلچر ہمارے عام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیزیں اب ملک کے لیے بہتری کا باعث بن سکتی ہیں؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کیوں ماحول ایسا بنتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، آزاد کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، کئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ایک پیج نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیوں پہ اتفاق رائے مکمل موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب۔ دیکھیے،
حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پر ہے. ایون قومی ایشوز پر حکومت، اس کے اتحادی، وہ سب ایک پیج پر ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا، اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ when it comes to the circumstances and the special جو ہمارے حالات بنے تھے بلوچستان کے، تو اس پہ ہم سب ایک ساتھ تھے. جو ہمارے حالات بنے خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ہم سب ایک ساتھ تھے. جو ہماری اس وقت کشمیر کے حالات کچھ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم ایک پیج پر بھی ہیں اور ہم یک آواز بھی ہیں، اور کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پر ان کی حکومت ہے. یہ نیریٹو ان کو میں کہتا ہوں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، اور بہت اچھا کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر جو ہے وہ قابل تقلید ہے. بہت اچھی سپیچ انہوں نے کی ہے. بھائی یہ اگر تھوڑی پہلے ہو جاتی تو اور زیادہ بہتر ہوتا. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی انتظامی معاملات ہیں، انتظامی مطالبات ہیں، اس کے لیے احتجاج کا بھی راستہ ہوتا ہے، کوئی سڑک بھی بند کر لیتا ہے. لیکن جب when it comes to the constitutional matters، اس کے لیے پھر لیجسلیشن ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے، آئین سے ماورا ہیں، اور یہ کوئی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ جمہوریت سے بھی بڑی ہے، یہ دستور سے بھی بڑی ہے، دستور ساز اسمبلی سے بھی بڑی ہے، تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے. ماضی میں عمران خان نے بہت لمبا ایک دھرنا دیا تھا 126 دن کا، لیکن حکومت تو کیا، وہ لال کرتی کے کونسلر کو بھی گھر تک نہیں بھیج سکے اور اپنے مطالبات منظور نہیں کرا سکے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی دھرنے ورنے ہو گئے، لیکن اس سے کام نہیں ہوتا. دھرنوں سے، روڈ بند کرنے سے آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ حکومت وقت کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن آپ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں. And this is what they are doing, sitting on the road، کہ چلو ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی اپنی عدالت یا اسمبلی لگا کر وہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشر لینا چاہیے، نہ ہم پریشر لیں گے. جو مہاجرین کی نشستیں ہیں بالکل وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ کے 96% مطالبات تسلیم کر لیے جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح بدمعاشی کریں، بندوقیں اٹھانے کی بات کریں، 500 اور 600 اور 800 رائفلوں کی بات کریں، 10 15 20 25 لوگ اگر مر جاتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے؟ یہ باتیں کسی کشمیری کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی، یہ کسی پاکستانی کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ باتیں تو انڈیا کے لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں تو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں. کشمیر چاہے وہ آزاد کشمیر ہے یا وہ مقبوضہ کشمیر ہے، جس کو قائد اعظم نے اپنی شہرک کہا تھا پاکستان کا، اس کے لیے تو ہم نے ایک لمبے عرصے سے، کئی دہائیوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، ہماری تو نسلیں اس کے لیے قربانی دے رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اصلہ کیا آپ جی لیکن اختیار ولی صاحب، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی تو مسائل کا شکار ہے. روڈز اگر بند ہیں، ایکشن کمیٹی کے لوگ روڈز کے اوپر بیٹھے ہیں یا انہوں نے ایک جلسہ گاہ بنا لی ہے، آمد و رفت معطل ہے. بعض لوگ شکایات کر رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں آپ کو اشیاء ضرورت کی قلت پڑ سکتی ہے. حکومت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے ان معاملات کو بہتر کرنا. جی بالکل. اور وہاں پر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہاں کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ان کو وفاق کی حکومت کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل ہے. اور آئینی جمہوری دستوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو مکمل اختیارات حاصل ہیں. اور جیسے ہی جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں کھل کر چند چیزوں کو، یہ جو ہومیوپیتھک ٹائپ پالیسی ہوتی ہے نا، جی کہ یار ادھر میرا ووٹ بینک نہ خراب ہو جائے، ادھر میرا کارکن نہ خفا ہو جائے، ادھر میری پارٹی نہ ڈیمیج ہو جائے،
یہ پالیسی جو ہے یہ چلتی نہیں ہے, یہ دیر پا نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. گڈ از گڈ, بیڈ از بیڈ. وائٹ اور بلیک میں لکیر کھینچنی چاہیے. جو لوگ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں, جو نہیں ہے ڈائلاگ کی ان کو آپ دعوت دیں. نہیں آتے مینز دے ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی, دے ڈونٹ بلیو ان پیس, دے ڈونٹ بلیو ان امن اینڈ آشتی. وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں. اور یہ ایک بات قادر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں جو لیجسلیشن سے ہی بنی ہے, اور لیجسلیشن ہی اگر کوئی اس طرح ہوئی اور کنسنسس ہوا تو لیجسلیشن کے ذریعے اس میں کوئی کٹوتی ہو سکتی ہے. ان مہاجرین کو ہم ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کو خود بھی آواز اٹھانی چاہیے, بات کریں, بیکاز وہ کشمیری ہیں اور یہ حق ان سے کوئی نہیں لے سکتا. یہ انہی کی رائٹ ہے, یہ انہی کی آواز ہے, اور یہ انہی کی نمائندگی ہے. سو دے شوڈ آلسو اسپیک اباؤٹ دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں, بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس اعلان کی کہ جو عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے, لوگ اس سے زیادہ توقعات رکھتے تھے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. قادر مندوخیل صاحب, کیا آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی مطمئن ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں آئی ہیں؟ کیونکہ ایک مطالبہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو جنگ سے پہلے قیمتیں تھیں, قیمتیں وہیں پہ آنی چاہیے. حکومت کہتی ہے جی کہ اس میں وقت لگے گا. ملک صاحب, یقیناً ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جنگ سے پہلے 255 روپے پیٹرول تھی اور اس کے بعد 400 تک پہنچ گئی, تو یقیناً ہر آدمی کے ذہن میں یہی کیلکولیشن ہے کہ کم سے کم 255 تک جو ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 5 سال سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, 150 سے 450 تک پہنچ گئے, تو چلو 150 سے 250 تک, 255 تک جو پہنچ گئے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنا چاہیے. لیکن یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کے اوپر نہ امریکہ کی پابندی تھی, نہ پاکستان ایران کی پابندی تھی, اور ہمارے جہاز تو سموتھلی آ رہے تھے. اور یہ پیٹرول اس وقت بھی مہنگا کیا گئے جب وزیر پیٹرولیم نے اعلان کرے کہ ہمارے پاس وافر مقدار موجود ہے. اور پھر یہ بھی وزیر پیٹرولیم نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہم اسی وجہ سے مہنگا کر رہے خریدے ہوئے پیٹرول پہ, پرانے ریٹ کے پیٹرول پہ, کہ چونکہ اگر حالات خراب ہو گئے تو مزید نہیں بڑھانے پڑیں گے. مگر اس کے باوجود پھر مزید 126 روپے بڑھا دیے. تو میں یہ کہوں گا کہ خوش آمدید تو میں کہوں گا کہ 74 روپیز جو پیٹرول کے اوپر, 67 جو ہے نا ڈیزل کے اوپر کم کیے, لیکن ابھی مزید کی گنجائش ہے. اور میں تو تھوڑا سا 2 قدم آگے کی امید رکھ رہا ہوں, کیونکہ جو ایران اور امریکہ کا جو جنگ ختم ہوا, میرا تعلق دراصل بلوچستان سے ہے, اور وہاں بلوچستان میں جو پیٹرول اور ڈیزل آ رہا ہے وہ تو کسی بیلے ٹی ٹی پی نے آج تک نہیں روکا. نہ آپ نے سنا, ٹرکوں کو تو آگ لگا رہا ہے, گاڑیوں کو تو لگا رہا ہے, مگر پیٹرول ڈیزل کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور بیلے کو اس کا فائدہ مل رہا تھا یا پیٹرول مالکان کو مل رہا تھا, اور پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی تھی. اور میں دعوے کے ساتھ کہوں گا, معلوم کر لیں کہ ایران کے اندر پاکستانی 2 سے 3 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہے. آپ اس کے اوپر خرچہ لگا, آپ کو اپنا رمز کے ذریعے, انٹرنیشنل ٹیکس کے ذریعے لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ابھی بھی ٹینکر سے آ رہا ہے اسی طرح آپ لا سکتے ہیں. تو میرے حساب سے میکسیمم اخراجات سمیت 50 روپے سے زیادہ لیٹر ہمیں نہیں پڑے گا. تو اس کے اوپر میں موجودہ حکومت سے جو نا یہ امید رکھ رہا ہوں کہ نہ صرف 255, نہ صرف 150, ان کے اوپر ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے اب 6 روٹ بھی ایران کے ساتھ کھل گئے اس جنگ کے سے پہلے کی صورتحال میں. ظاہری بات پلاننگ کی گئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹینکر کے ذریعے جہاں آپ کا سری آ رہا ہے, جہاں آپ کا صابن, آپ کا بسکٹ, کیک وغیرہ ساری چیزیں آ رہی ہے, وہاں پہ آپ کا پیٹرول ڈیزل تو ویسے آ رہی ہے اور کوئی نقصان بھی کسی نے نہیں پہنچا ہے. تو میں تو آگے کا سوچ رہا ہوں کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا وہ ہمیں 50 کے لگ بھگ ملنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جو گیس کی لائن مکمل ہوئی تھی ایران کے بارڈر تک, اس کے فوری طور پہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جو گیس کے جو یہاں فیکٹریاں بند ہو چکی ہے, کراچی میں جو گیس کی قلت ہے, باقی پاکستان میں جو قلت ہے, اس کو جلد سے جلد دور کیا جائے. میں تو یہ امید رکھا ہوں اس جنگ کی خاتمے کی. بالکل ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جنگ سے پہلے تھی وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگرچہ بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, لیکن لوگ تو یہ رکھ رہے تھے کہ جناب کی 250-55 پہ پیٹرول آ جائے گا. دوسرا جو بھی فارمولہ مندوخیل صاحب نے دے دیا اس میں تو بڑا جو ہے وہ سستا پیٹرول ملے گا. اچھا ملک صاحب دیکھیں,
कादिर भाई को भी ये पता है, आप तो हम दोनों से सीनियर, आपको ज्यादा पता है कि आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल अमन मुआहिदा हुआ और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया कि जैसे ही रास्ते खुलेंगे और राहें खुलेंगी, नए एवेन्यूज खुलेंगे, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और मेरे ख्याल में उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि उन्होंने कौम को खुशखबरी भी सुना दी। इतना बड़ा जंप कहे या उसका जो असर है कटौती में, इतनी बड़ी सट पेट्रोल को लगी भी नहीं है। बेशक उस वक्त जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडीज भी दी थी। प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कैबिनेट की तमाम दोस्तों की तनख्वाहें भी 6 महीने की रोक दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने 60% गाड़ियां भी लोगों की रख ली और एक छुट्टी भी बढ़ा दी। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पेन लिया था, उन्होंने पेन लिया था। अब मेरा भाई जो कह रहा है कि पेट्रोल ये एक दिन में तो ये जितना फर्क आया है वो नहीं होगा। अगर ये जंग ना होती तो इस बजट में हमने अवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ देना था, बहुत बड़ी स्कीम्स, बहुत बड़ी पॉलिसीज, बहुत बड़ा कुछ आ रहा था। लेकिन चले, हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। इस जंग में और इसमें फिर ये जो सुलह, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुए, उसमें अल्लाह ने हम सबको इज्जत दी है। वजीर आजम को क्या, फील्ड मार्शल को क्या, मोहसिन नकवी को क्या, इसहाक डार को क्या, उनकी टीम को क्या, मुझे क्या, आपको क्या, कादिर को क्या, सारे जिसके पास जेब में शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है उन सबको इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर। अब इसके बाद पेट्रोल पे भी फर्क आएगा बतदरीज, गैस में भी आपको फर्क आएगा बतदरीज, आपको महंगाई की शरह में भी फर्क मिलेगा, महसूस होगा बतदरीज। और एक ऐलान मैं और करूं आपके शो में आज, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने लोगों को बड़ा देखा होगा यहाँ वहां से इधर उधर से पढ़ के मुंह टेढ़ा करके जो अंग्रेजी बोलते हुए फख्र महसूस करते थे। आपने लोगों को देखा होगा कि दूसरे मुल्कों की जुबानें सीख कर वो जबान जब बोलते हैं तो वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अब आप, वो वक्त आ गया, अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है कि आप अरबियों को, आप चाइनीज को, आप यूरोपियंस को, अमेरिकन को, ब्रिटिशर्स को आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह उर्दू सीखेंगे और दुनिया उर्दू बोलेगी। इस मुआहदे की इतनी बड़ी बरकत है कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो छोटी हैं। तो थैंक्स वंस अगेन टू प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी साहब और इसहाक डार साहब और उनकी टीम। एंड वी नो एंड वी बिलीव देयर वाज अ टीम वर्क, दैट्स व्हाई that become a dream work। इख्तियार वली साहब, ज़रा इस पर भी तबसरा कर दें, इस पर शुक्रिया किसका अदा करना है? खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो पेश कर दिया गया। हालांकि पीपल्स PTI ने कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, काबीना में तोसी नहीं होगी, फिर बजट पेश नहीं होगा। ये शुक्रिया किसको अदा करना चाहिए? सर, वो वहां पे कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसका शुक्रिया अदा किया जा सके, वरना हम जरूर अदा कर देते। वहां तो आप समझ लें कि बगैर ड्राइवर की कोई गाड़ी है, जहां चली गई, अगर दरख्त से टकरा गई या किसी खंबे से टकरा गई, सड़क पे चली गई या पहाड़ पे चढ़ गई, कोई ऐसे ही है। सारे अनगाइडेड मिसाइल हैं, कोई पॉलिसी है नहीं। पार्टी, मैं फिर वही कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की PTI ये जितनी भी है, ये 3-4 बड़े ग्रुपों में तकसीम है और उसमें सबसे कमजोर ग्रुप जो है वो सुहेल अफरीदी का है। ये चौथा वजीर आला है और उन सब में सबसे कमजोर वजीर आला परफॉर्मेंस के लिहाज से, पॉलिटिकली कहें, हर महाज पर अगर किसी ने मात खाई है और पुअर परफॉर्मेंस है वो सुहेल अफरीदी है। बजट पे पहले कस्में उठाओ, हलफ उठाओ, ये नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, वो नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, ये सारे फिल्मी डायलॉग्स हैं, ये हो नहीं सकता। बजट पास नहीं होगा तो नसरुल्लाह मलिक साहब, यू नो वेरी वेल, इवन कादिर भाई नोज वेरी वेल, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इमरजेंसी लगती है, गवर्नर को टेक ओवर करना पड़ता है, फिर
پھر وفاق جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہے گی، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. تو یہ اسٹوپڈ لوگ ہیں، ان کی عقل ہے نہیں، اور یہ کہنے کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بعد میں یہ پھر معلوم کرتے ہیں. پہلے اعلان کر دیا کہ 3 مہینوں کا ہم بجٹ پیش کریں گے، بعد میں جا کے وکیل کے ساتھ صلاح کی کہتے ہیں جی اس میں قانونی سکم ہے، وہ ہو نہیں سکتا. سو وہ جو ان کے خلاف عدم اعتماد یا ان کی ناراضگی یا فارورڈ بلاک ہے، وہ ان کے گروپ سے کئی مضبوط ہے اور وہ انٹیکٹ ہے. وہ کسی بھی وقت کبھی بھی وہ ان کو سرپرائز دے گا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظر مندو خیل صاحب، اگر سہیل آفریدی صاحب نے بجٹ پیش کر دیا، حکومت کی بات جو ہے مان لی ایک لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن نے وہاں پہ احتجاج کیا، بجٹ اجلاس کے دوران، ان کی تقریر کے دوران جو ہے وہ کاپیاں بھی پھاڑ دیں، ڈیسک کا گھیراؤ بھی کر لیا. اس وقت جو ہے حکومت کی اتحادی اور آپ لوگ جو ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جناب وہ بجٹ پیش بھی کر رہے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق. ملک صاحب ایک جملہ مجھے پچھلے سیگمنٹ پہ کہنے کی اجازت دیں. جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں وفاقی حکومت نے 2700 ارب تو پچھلے مہینے کی فگر تھی، غالباً بڑھ گئی ہوگی، یقیناً بڑھ گئی ہوگی. تو اس کے اوپر صوبوں کا کیا اس میں حصہ تھا؟ کیونکہ جی ایس ٹی میں تو صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، مگر یہ نیا انہوں نے فارمولہ نکالا ہے لیوی. تو یہ لیوی میں صوبوں کو کیا فائدہ ہوا ہے، وہ اس کے اوپر ضرور حکومت کو غور کرنا چاہیے. اور موجودہ بجٹ میں غالباً 700 سم تھنگ ارب جو ہے نا وہ انہوں نے اگلے سال لیوی کے مد میں، پیٹرولیم کے مد میں جو انہوں نے وصول کرنے تھے، اب تو چونکہ معاملہ ختم گیا تو اس کو بھی فوری طور پہ بجٹ سے نکالنا چاہیے. باقی آپ نے بات کی ہے کہ میں یہ کریڈٹ دے رہا ہوں، آپ نے سوال کیا تھا اختیار ولی صاحب سے، میں اس کے جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کریڈٹ کس کو دینا چاہیے جنہوں نے بجٹ پیش کیے. میں کہتا ہوں فیصل واڈا صاحب کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں کل جا کے وہ شفیع جہاں صاحب کو آفر کر رہے تھے کہ آپ بجٹ پیش کر رہے، خان صاحب سے ملاقات میں کراؤں گا. تو میرے خیال میں اس سے بڑی واضح بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اب وہ آج دیکھیں جو بجٹ وہ خود پیش کر رہے تھے، جس کو علی بیتے نہیں پڑتا فائننس کا، اور کراچی سے ایک ایڈوائزر لے کے انہوں نے اپنا مشیر بنا دیا ہے، لیکن پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں بجٹ کے اجلاس پیش کر رہا ہوں یا خان صاحب کی رہائی کی باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد جو وہاں اپوزیشن نے شور مچایا کہ بابا بجٹ تقریر تمہاری، یا ابھی خان کی تم یہاں پہ بات کر رہے ہو سارے، تو پھر اس کے بعد وہ بجٹ پہ شروع ہو گیا. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں کسی گرانٹ پہ دستخط نہیں کروں گا کہ جب تک خان سے ملاقات نہ ہو. تو میرے خیال میں جیسے بجٹ پیش کرنے سے پہلے جو انہوں نے اعلان کیے وہ واپس لیے، اس طرح یہ گرانٹ پہ بھی کرے گا، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ جب تک اسمبلی کا بجٹ پاس نہیں ہوگا وہ حکومت چل نہیں سکتی، اور اس میں وفاقی حکومت گورنر یا کسی اور صورت میں وہ مداخلت کر سکتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جو 13 سال سے ٹی ٹی پی کو یہ بتا دے کہ حکومت چلا رہی ہے، اور اب ان کے عوام جو ہے نا ان کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. آج بھی 35 ارکان ان کے مخالف کھڑے تھے، وہ آوازیں کس رہے تھے، خان کے نعرے لگا رہے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے اور نہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، فائنل کمنٹ میں آپ سے کروانا چاہوں گا. میں یہ جو فیصل واڈا صاحب کا ذکر ہوا کہ آپ وہ ملاقات کی گارنٹی دے رہے ہیں شفیع جان صاحب کو، آپ ملاقات کروا دیں گے آپ سہیل آفریدی صاحب کی؟ نہیں، بس وہ تو بات ختم ہو گئی ہے. فیصل واڈا کی پارٹی کے ترجمان جو ہے وہ قادر مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ فیصل واڈا نے جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے وہ ملاقات ان کی کرا رہے ہیں. تو پھر تو ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ان کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے ان کی ترجمانی کر دی. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کی، یہ ان کی کر رہے ہیں. تو جن کا جو رشتہ ہے وہ تو ساری گتھیاں سلجھ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے. حالانکہ میں تو فیصل واڈا کو میں نے زندگی میں اس دن جانا پہچانا تھا جس دن وہ کراچی میں ایک جہاز گرا تھا، اس کے پروں پہ وہ ایک ٹانگ رکھ کے ادھر 9mm کی پسٹل باندھ کے کمانڈو سٹائل میں کھڑے تھے. تو میں نے کسی کو تصویر دکھا کے میں کہا یہ کون ہے. اور دوسرے دن میں نے ان کو وہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تھا حامد میر صاحب کے شو میں. وہ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان کی حکومت میں اتنا پیسہ اور اتنی دولت اور اتنے ذخائر نکلنے والے ہیں کہ یہاں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، اور باہر سے لوگ آئیں گے، نوکریاں کریں گے اور لاکھوں کروڑوں نوکریاں ہوں گی. حامد میر نے کہا کہ یہ اگر ایسا نہ ہوا تو کہتے میرا تکہ بوٹی کر دے. مجھے بھی سوال کا موقع جس کی پہچان وہ ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کو نہیں جانتا ہوں، میں کسی بات کی اس کو سیریس نہیں لیتا ہوں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ان ٹھیک کو ہے، ٹھنڈی ونڈی شربت مندو خیر صاحب وغیرہ کچھ کہنا ہوتی ہے۔ چاہتے تھے، اب کہہ رہے کہ پروگرام وقت ختم ہو یہ گیا۔ اختیار ولی صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ فیصل واڈا یہ اس کا فیض امید کا خاص رائٹ ہینڈ تھا، اور فیض امید کے ہوتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے میں نے ان سے قومی اسمبلی کا سیٹ چنا، ان سے سینٹ کا سیٹ چنا، تحیات نائل کیے، مگر وہ آج کل جو پیشن گوئی کر رہا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے میں خان سے ملاقات جو ہے نا وہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، اور فیصل واڈا بڑا کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ میں کرا سکتا ہوں، اور آج کل فیصل واڈا جو نا وہ ٹھیلے کے اوپر سے برتن ادھر ادھر پھینک رہا ہے، تو اللہ خیر کرے آگے کیا ہوگا۔ چلے قادر مندو خیر صاحب اگر اختیار پاکستان پیپلز پارٹی بھی بابا وانکا اور وہ دوسرا کیا تھا وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور ایک شیخ رشید، اگر آپ بھی ایسی پیشن گوئیوں پر یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اور اسی کے آسرے پہ آگے چلتے ہیں، تو میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ آپ کا بھی حامی ہونا۔ اختیار ولی خان شکریہ۔ صاحب، قادر مندو خیر صاحب، اب دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔